بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، کہ خدا کے نور کی طرح کا مظہر خزانوں ہے. کے خزانے فیض کی صورت بانٹ رہے ہیں. جی اور اللہ کے نور سے کہتے ہیں نا، سرکار دو عالم سے فرمان ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا خاص نور سے ودیت ہوتا ہے، اس کی جو وین ہوتی ہے. تو مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو مومن کا حرمت جو ہے وہ کعبے سے زیادہ اسی لیے ایمان والا، ایماندار مومن. تو اس میں ہے مظہر نور خدا، تو اللہ کے نور کی شان ہے، اس کا جلوہ ان لوگوں میں. ناقصاں راہ پیر کامل، ناقص جو ہیں، کچے جو ہیں، یا جو ابھی سیکھ رہے ہیں، جن کو پورا نہیں پتا، ناپختہ ہیں جو، ان کے یہ پیر کامل ہیں. لوگ کہتے ہیں نا مجھے پیر کامل نہیں ملتا. ٹھیک ہے، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما. اور جو کامل بھی ہیں ان کے بھی یہ رہنما ہے، انہیں بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے، انہیں بھی راہ دکھاتے ہیں. ان کی بڑی خاص ڈیوٹی ہے، بڑا سفر کیا انہوں نے، بہت زیادہ. آپ کہہ رہے کہ اس علاقے کے لیے اللہ نے اس ہستی کو چنا، اور غزنی سے یا حجویر سے، افغانستان کے علاقے سے، سادات میں سے ہیں، حسنی حسینی سید. وہ بہت زیادہ ٹریول کیا انہوں نے، بغداد اور پتہ نہیں کہاں کہاں. بلکہ ان کا ایک واقعہ میں پڑھا تھا، مجھے کسی نے مثال سمجھائی بابا جی نے، تو اس وقت مجھے نہیں سمجھ آتی تھی. 3 نوکریاں کر رہا تھا میں، تو شکایت لگی میری کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو بابا جی نے پریکٹس کرائی، کلینک، چوتھی نوکری شروع کرا دی. جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا وہ ادھر، اور وہاں انہوں نے چھاپا مارا. تو انہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب کی ادھر سے بھی آمدن کوئی نہیں ہے. تو وہ راز پتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بھائی صاحب کر کے رہے ہیں. وہ پھر انہوں نے مجھے دادا صاحب کی مثال سمجھائی. ان کی کتاب جو ہے کشف المحجوب، جی وہ ویسے تو فارسی میں شاید انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اس کے مختلف ترجمے ہیں، لیکن اس کی شرح جو کیپٹن واحد بخش سیال صاحب نے لکھی ہے، یہ بھی میرا خیال انگریز تھے اور مسلمان ہو گئے، پھر ادھر آ گئے، اور پھر انہوں نے لکھی ہوئی ہے جو اسی لائن کے چونکہ سلوک کے بندے ہیں. تو ان کی ٹرانسلیشن بڑی زبردست ہے صوفیزم کے حساب سے. نہیں تو کئی ملاؤں نے بھی ترجمہ کیا اور اپنی مرضی کی چیزیں لے کے باقی کاٹ چھانٹ کے نکال دی کہ شاید شرک ہے، یہ ہے وہ ہے، آگے کسی کو سمجھ آتی ہے. تو بابا جی نے کہا کہ وہ کیپٹن واحد بخش سیال کا جو ہے نا شرح کشف المحجوب کی وہ لاؤ. خیر میں نے کہا شاید بابا جی کو چاہیے، کسی کو دینی ہے کیا. میں لائے تو مجھے کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے اس کو پڑھو. اتنی موٹی کتاب میں ہے، مجھے موت پڑتی ہے. تو خیر میں نے پڑھنی شروع کر دی، اور بڑا مزہ آیا. حالانکہ بہت پہلے کبھی میٹرک میں نے میٹرک کے پیپرز کے بعد شاید لائبریری کا میں بڑا ہوتا تھا کیڑا، تو میں اور خالد لائبریریاں خالی کرتے ہوتے تھے. تو وہ وہاں میں نے ایک بار پڑھنے کی کوشش کی تھی، وہ یہ نہیں تھی، کوئی اور ترجمہ تھا. تو وہ شروع کے ایک پیج پہ ہی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ٹرمینالوجی نا، سلوک پتہ نہیں اور کیا لفظ تھے، تو کچھ پتہ نہیں تھا، تو چھوڑ دیا تھا. اب بابا جی نے کہا تو وہ سمجھ آ رہی تھی، بڑی پیاری لکھی ہوئی تھی. لیکن ہاف تک شاید میں گیا، تو ایک دن اچانک آ کے تو مجھے کہتے ہیں کہ اوئے وہ کتاب کدھر ہے. وہ پڑھی تھی، میں نے کہا جی یہ تو کہاں تک پڑھی ہے. میں نے کہا بابا جی یہ یہاں تک پڑھی گئی ہے، توحید کے چیپٹر تھے کوئی 8-10. تو مجھے کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے پڑھی گئی، تجھے کتابوں سے کیا مل رہا ہے، وہ خود ہی پڑھا رہا ہے، وہ خود ہی پڑھائے گا، یہ بس کچھ تمہیں بتانا تھا. وہ والا واقعہ تھا اس میں. تو میں نے لکھا ہوا تھا کہ میرے سے کوئی نہ کوئی، میں جب بغداد میں تھا اسٹوڈنٹ تھا، تو صبح کہیں پڑھتے تھے
تعلیم حاصل کرتے تھے کسی استاد کے پاس, جو اس زمانے میں اس طرح کے یونیورسٹی کالج تو ہوتے نہیں تھے, اور اچھے استاد کا پتہ چلنا, روحانیت میں پھر گائیڈ کرتا آپ کوئی نہ کوئی کہ اب تم وہاں چلے جاؤ, اب تم وہاں چلے جاؤ. اس زمانے میں سفر کرنا, نہ زیادہ راہ ہونا, نہ اسکالرشپ ہونے, ٹھیک ہے, تو نہ شپ ہی تھے, نہ ایروپلین تھے, راستے میں ڈاکو لوٹ رہے ہیں, قافلہ لٹ گیا ہے, بیماری ہو گئی ہے, وبا پھیل گئی ہے, کرتے کراتے بندہ پہنچتا تھا کہیں. تو انہوں نے بہت سفر کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بغداد میں, پتہ نہیں نام مجھے بھول گئے ان کے, وہ مرشد استاد تو ان کے پاس وہ تھے, تو ان کو کہتے ہیں کہ کسی نے میرے سے اپنی کہانی بیان کی کہ اپنے استاد کا بتا رہے تھے کہ جو استاد ہوتا ہے وہ آپ کو جب سبق دیتا ہے کئی بار تو وہ لیکچر نہیں, ایک فکرہ بھی بہت ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ کسی بندے نے میرے سے اپنی حاجت بیان کی, میں صبح کو پڑھتا تھا یا وہ استاد کی محفل میں بیٹھتا تھا یا ان کی خانقاہ میں حاضری دیتا تھا, اور شام کو کسی کارخانے میں کہیں وہ نوکری کسی ہوٹل پہ کرتے ہوں گے, کوئی اور جاب کرتے تھے, ان پیسوں سے وہ اپنا جس کمرے میں رہ رہے تھے اس کا کرایہ دیتے تھے, اور جو سارا دن کھانا پینا ہوتا تھا یا جوتی کپڑا وہ گزارا کرتے ہوں گے. اس میں کچھ بچت بھی ہو جاتی ہوگی شاید. تو کسی بندے نے کسی اور دوسرے مسافر نے یا فیلو اسٹوڈنٹ نے یا کسی ان کے آگے دستے سوال دراز کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا, والدہ نے بتایا ہم سید ہیں, تو ہم نے کہا اب کسی نے سوال ڈالا تو واپس تو نہیں ڈالنا, تو میں نے اس کو دے دیے جو پیسے تھے. اب اس نے کہا مجھے کہ میں کل دے دوں گا یا 10 دن میں دے دوں گا یا 5 دن میں دے دوں گا, جیسے لوگ کرتے ہیں. اسی بندے نے کسی اور سے ذکر کر دیا, اب کوئی اور آ گیا جی مجھے وہ چاہیے پیسے آپ کے پاس, تو یہ کسی کو نہ نہیں کر پاتے تھے, تو انہوں نے اس کو بھی پیسے دے دیے. اب ہوا یہ کہ مہینہ ختم ہونے لگا ہے اور ان کے اپنے پاس کھانے کو نہیں تو فاقے کاٹنا شروع ہوئے. اسی دن میں اب کوئی اور مانگنے آ گیا, تو اب کسی سے قرضہ لے کے اس کو دے رہے ہیں. اس صورتحال میں اب انہوں نے ڈبل جاب شروع کر دی. ڈبل جاب شروع کر دی تو پیسے پھر آئے, تو اب ظاہری بات ہے مانگنے والے بڑھنا شروع ہو گئے, تو کوئی 3 نوکریاں شروع ہو گئے, اور استاد کے پاس جا ہی نہیں رہے, اب ٹائم ہی نہیں بچا, وہ قرضے ہی بڑھ گئے اتنے, اور اوپر سے مانگنے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, تو پیسوں سے دعائیں کرا رہے تھے. تو استاد کو پتا تھا شاگرد بڑا اچھا تھا, انہیں استاد کو کی تلاش ہوئی کہ یار وہ کہاں گیا. انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, تو ایک دن ان کے پہنچ گئے کہیں ڈھونڈتے کسی جگہ پہ, انہوں نے پکڑا. تو ان سے کہا کہ میاں عثمان, تم نام ان کا عثمان ہے, تو کدھر رہ گئے تم, آتے نہیں ہیں. اب یہ خاموش, تو انہوں نے کہا مجھے حقیقت بتاؤ. تو انہوں نے کہا جی وہ قرضہ بہت ہو گیا تھا. میں نے کہا تم تو بندے ہی ایسے نہیں ہو, قناعت پسند ہو, میں نے دیکھا. کس چیز کا قرضہ تمہارا؟ اور اس وقت واٹس ایپ تو ہوتے نہیں تھے یا فیس بک میسنجر کہ بیگم پیچھے سے فرمائشیں کر رہی کہ فٹافٹ آئی فون 17 آ گیا بھیجو, یا یہ بھیجو وہ بھیجو, جو درختوں پہ لگے ہوئے وہاں ٹیلی فون ہے وہ توڑ کے جلدی بھیجو. آگے سے میں نے سسرال میں بھابھی کے چھوٹے بھائی کی منگیتر کو دینا ہے, اس کے منہ پہ مارنا ہے. تو وہ تو اپنی قدر بسری کرنی تھی. وہ استاد نے پکڑ لیا, انہوں نے کہا بھائی کس چیز کا قرضہ تیرے پہ؟